السلام علیکم۔ آج ہم قومی تعلیمی پالیسی والے چیپٹر کی اگلی پالیسی پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ قومی تعلیمی پالیسی 1970 کہلاتی ہے۔ اس سے پہلے ہم پہلی تعلیمی کانفرنس 1947 نے پڑھی تھی، اس کے بعد ہم نے قومی تعلیمی کمیشن 1959 پڑھا تھا۔ آج ہم قومی تعلیمی پالیسی 1970 کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ 1969 میں جب معاشرہ لگا تو جنرل محمد یحییٰ خان نے حکومت سنبھال لی، اور ان کے حکومت سنبھالنے کے بعد انہوں نے قومی تعلیمی پالیسی بنانے کے لیے ایئر مارشل نور خان کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کی، اور اس کمیٹی نے مختلف تجاویز مرتب کیں۔ اس کمیٹی نے تجاویز مرتب کرنے کے لیے پورے ملک سے طلباء، اساتذہ، سیاسی نمائندے، والدین تھے، عام لوگوں سے وسیع پیمانے پر رابطے کیے، ان سے تجاویز لیں اور پھر ان تجاویز کو ایک نئی پالیسی کی شکل میں مرتب کیا۔ عوام کی طرف سے یا عوامی حلقوں کی جانب سے اس بورڈ کا بڑا خیر مقدم کیا گیا اور اس کو پسند کیا گیا۔ تاہم 1970 میں مارچ 1970 میں جب یہ تجاویز یا رپورٹ تیار ہوگی تو یہ اسمبلی میں بھیج دی گئی، اور مارچ 1970 میں اس اسمبلی نے اس کو منظور کر لیا اور ایک پالیسی شکل میں ہمارے سامنے آ گئی۔ اس پالیسی کے جو نمایاں خد و خال تھیں، اس میں جو تجاویز شامل کی گئی ہیں، اس کی جو خوبیاں تھیں وہ درج ذیل تھیں۔ نمبر 1، ابتدائی تعلیم۔ اس پالیسی میں جب یہ پالیسی منظور ہوگی تو اس پالیسی میں یہ کہا گیا تھا کہ ابتدائی تعلیم پہلی سے 8ویں جماعت تک شمار کی جائے گی، کہ ابتدائی تعلیم جو پہلی سے 8ویں ہوگی اس کو ہم ابتدائی تعلیم کہیں گے، اور 1980 تک یہ کہا گیا کہ ابتدائی تعلیم سب کے لیے لازم ہوگی۔ لیکن جو حکومت کی طرف سے مفت تعلیم کا درجہ دیا گیا وہ تھا پہلی سے 5ویں تک، کیونکہ 5ویں جماعت تک مفت تعلیم کا انتظام کیا گیا، اور جو مزدور طبقے تھے، ملازمین تھے جو مختلف کارخانوں میں کام کرتے تھے، تو ان کو کارخانوں کے مالکین کو یہ ہدایت کی گئی کہ وہ اپنے ملازمین کو ضروری تعلیم دیں گے، اور اس طرح ایران کی سپاہی دانش کی طرز پر بھی ہم یہاں ملک میں ایجوکیشن کوڈ قائم کی جائے گی جو تعلیمی عمل کو دیکھے گی، تعلیمی بہتری کے لیے کام کرے گی، جیسے کہ ایران میں ان کے سپاہی دانش پہ جیسے کام کر رہی ہے۔ پھر اس کی دوسری جو تجویز وہ تھی علم التعلیم یا ایجوکیشن کے سبجیکٹ کے بارے میں، کیونکہ ملک میں اساتذہ کی کمی ہے، اس لیے اس پالیسی میں سفارش کی گئی کہ اساتذہ کی کمی کو دور کرنے کے لیے انٹر یعنی کہ ایف اے اور ڈگری یعنی کہ بی اے وغیرہ کی سطح پر جو علم التعلیم کا سبجیکٹ ہے، مضمون ہے، اس کو بطور اختیاری مضمون کے شامل کیا جائے گا، اس کو نصاب کا حصہ بنایا جائے گا، تاکہ طلباء جو اساتذہ بننا چاہتے ہیں وہ اس سبجیکٹ کو پڑھیں، علم التعلیم کو پڑھیں اور اس کے بارے میں جانیں۔ اس کے بعد جو اگلی سفارش کی گئی تھی وہ سائنس کالج اور سائنس اسکول کے بارے میں تھی۔ اس پالیسی میں اس بات کی سفارش کی گئی کہ ہر ضلع میں ایک سائنس کالج بنایا جائے گا اور ہر تحصیل میں ایک سائنس اسکول قائم کیا جائے گا، تاکہ طلباء جو اس تحصیل لیول پر سائنس تک پڑھ رہے ہیں تو اسکول ان کو تحصیل میں موجود ہو، اور جب وہ سائنس سبجیکٹ پڑھنے چاہتے ہیں تو وہ ضلع لیول پر ایک سائنس کالج لازمی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تھا قومی زبان کے بارے میں کہ ہماری قومی زبان اردو ہے، تو اس تعلیمی پالیسی 1970 میں یہ سفارش کی گئی کہ اردو کو قومی زبان کا درجہ دے کر اسے سرکاری زبان بھی بنایا جائے، اور درسی کتب یا کتابیں یا ہمارا نصاب جتنا بھی ہے اس کو اردو میں تیار کیا جائے، کہ انگریزی جو ہم ذریعہ تعلیم استعمال کر رہے تھے اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انگریزی کیونکہ ان کو اس کو ذریعہ تعلیم ختم کرنے کے لیے مسائل موجود ہیں، تو ان مسائل کو حل کے لیے غور و خوض کے لیے ایک کمیشن قائم کرنے کی سفارش کی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نور خان کی جو ایئر مارشل نور خان کی یا جنرل یحییٰ خان کے دور کی تعلیمی پالیسی تھی، اس میں انتخابات کے ذریعے طلباء یونین قائم کرنے کی بھی سفارش کی گئی تھی کہ طلباء کی تنظیمیں وغیرہ بنائی جائیں گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نور خان کی جو تعلیمی پالیسی تھی وہ کئی اعتبار سے ایک جامع اور منفرد پالیسی تھی، لیکن اس پالیسی یا اس رپورٹ کے بھی عملی نفاذ کا موقع نہ مل سکا، کیونکہ حکومت تبدیل ہوگی، اتنا وقت نہ ملا کہ حکومت اپنی پالیسی کو نافذ کر سکتی، اس لیے کچھ عرصے بعد اس کا بھی وہی حال ہو جیسے اس سے پہلے دوسری پالیسی کا ہوا تھا، اس کو ٹائم نہ مل سکا، وسائل نہیں تھے، تو وہ تعلیمی پوری طرح لاگو نہ ہو سکی اور جلد ہی اس کا خاتمہ ہو گیا۔ تو آج ہم نے قومی تعلیمی پالیسی 1970 پڑھی جو جنرل محمد یحییٰ خان کے دور میں تھی، اور ایئر مارشل اس وقت جو ایئر مارشل تھے تعلیمی سربراہی ایئر مارشل نور خان کی سروس میں تعلیمی یہ پالیسی پیش کی گئی، جس کے نمایاں خط و خال تھے ابتدائی تعلیم تھی، اور پھر علم التعلیم کو لازم مضمون کے طور اختیاری مضمون کے طور پر انٹر اور ڈگری سطح پر شامل کرنا، پھر سائنس کالج اور سائنس اسکول ہر ضلع میں ایک سائنس کالج، ہر تحصیل میں ایک سائنس اسکول قائم کرنا،
اور پھر اردو کو قومی زبان کا درجہ دے کر سرکاری زبان بنانا، اور جتنی بھی کتابت وغیرہ ہے وہ اردو زبان میں کرنا۔ انگریزی کیونکہ ذریعہ تعلیم تھا، اس کو ختم کرنے کچھ مسائل تھے، اس کے لیے بھی پالیسی بنائی گئی، لیکن یہ پالیسی بھی صحیح طرح عمل درآمد نہ ہو سکا، اور یہ حکومت کی تبدیلی کی وجہ سے یہ پالیسی وہیں کی وہیں رک گئی۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ السلام علیکم۔